اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے اور کوئی سنسیئر نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ. اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، جو خبر انہوں نے دی ہے، جس چیز سے انہوں نے ہمیں وارن کیا ہے، یقین کیجئے دیٹ از پیورلی آؤٹ آف لو فار اس، دیٹ از پیورلی آؤٹ آف سنسیئرٹی فار اس، دیٹ از پیورلی کہ ہم پروگریس کریں، ہم بچ جائیں تباہی سے. ہم اس دنیا میں جو فرینکلی اسپیکنگ اتنی فرینڈلی جگہ نہیں ہے یہ دنیا، اگر آپ کبھی اس پہ غور کرنے بیٹھیں. یس، اس دنیا میں بہت خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورتی بیان کی. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بار بار بتایا کہ ہم نے ہر چیز دنیا میں مزین کی ہوئی ہے، ہر چیز دنیا میں تم لوگ کے لیے جو ہے وہ بنا دی، اور ہم نے مختلف مخلوقات کو تمہارے انڈر کیا. اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس دنیا. یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اور لیٹس سی کہ تم لوگ کتنی رسپانسبلٹی سے یہ ذمہ داری کو نبھاتے ہو. جو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا از ناٹ دیٹ مچ اے فرینڈلی پلیس فار اس، وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کبھی آپ نوٹ کریں تو اس دنیا میں ہمارے لیے تھریٹس بہت زیادہ ہیں. اگر کبھی آپ غور کرنے پہ آئیں، مثال کے طور پہ there are diseases here, there are viruses here, there is bacteria, there are microorganisms here. اگر آپ خیال نہیں کریں گے آپ بیمار ہو جائیں گے. ہمیں یہاں سردی لگتی ہے، ہمیں یہاں گرمی لگتی ہے، ہمیں یہاں بخار چڑھتا ہے، طرح طرح کے تھریٹس ہیں نا. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ان اے پیسمسٹک سینس، بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں بات کیا کر رہا ہوں. اسی طرح ڈونٹ تھنک کہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اس مقصد کے راستے میں کوئی تھریٹ نہیں ہے یا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ بھی مت سمجھیے گا. اب میری اس تمہید سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آج کس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب کوئی بیٹل فیلڈ میں بندہ جاتا ہے نا، سولجر جاتا ہے، تو دیٹ پرسن وانٹس ٹو نو دیئر اینیمی، کہ ہمارا دشمن ہے کون، تاکہ ہم تیاری کر کے جائیں، اپنے دشمن کے بارے میں جانیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ ہمارا سب سے کھلا دشمن انسانیت کا، تمام چلڈرن آف ایڈم کا سب سے بڑا اینیمی، جو ڈسیو کرتا ہے انہیں، جو جھوٹے وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ، جو سبز باغ دکھاتا ہے انہیں، اور جس نے ہر طرف سے حملہ کر کے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان سب کے ساتھ میں وہ سلوک کروں، میں وہ بدلہ لوں. جیسے کہ قرآن مجید میں اس کے الفاظ آتے ہیں نا، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں اب تک آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شیطان. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو اس کے الفاظ اگر آپ قرآن میں سنیں، یو ول بی امیزڈ کہ اتنی نفرت، یو ول بی امیزڈ کہ اتنا گرج، اتنی دشمنی اور اتنی چاہت ہے تباہ کرنے کی انسانیت کو، بنی آدم کو. سورہ الاعراف میں شیطان کے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریکارڈ کیے، ہمیں بتائے کہ ہی سیڈ کہ او مائی لارڈ بیکاز یو ہیو مس لیڈ می. اے میرے رب، اللہ کو رب مانتا ہے وہ obviously، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ گمراہ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی یہ تھنکنگ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیز مس لیڈ ہم، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیز فورسیکن ہم، کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا کہ ارتھ واز سپوزڈ ٹو بی گیون ٹو می. لیکن یہ آدم ایک کریٹ کیا اللہ نے، اور اس کی اولاد کریٹ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اللہ ان کو دنیا میں بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقصد دے کے بھیج رہا ہے، اللہ ان کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. ہی couldn't bear it. اور اس جیلسی کی بیسس پہ، اس انوی کی بیسس پہ جو باتیں اس کی ریکارڈڈ ہیں قرآن میں، واللہ اگر ہم پڑھیں، ہم اس پہ غور کریں، ہمیں سب سمجھ آ جائے گا کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے. ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ہم ساری زندگی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا ایک بھی بار بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں، بیٹھ کے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے تو بتایا ہوا لائف از اے ٹیسٹ، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ ہمیں کس کس طرح ٹیسٹ کریں گے، بیکاز وی چوز دس ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو سورہ الاحزاب ورس 72. اللہ نے یہ امانت، یہ رسپانسبلٹی پہاڑوں کو پیش کی، ہیونس کو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی ارتھ کو پیش کی. سب نے ریجیکٹ کی. ریجیکٹ ایز ان اس سینس میں نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا آرڈر جو ہے وہ ڈس اوبے کیا. سب نے
کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, گھبرائے سب, لیکن ہیومن بینگز نے اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا. سو یس وی ایکسیپٹیڈ اٹ. اور ہیومن بینگ میں ایک تحریک ہے, یاد رکھیں آپ سب میں ایک تحریک ہے. آپ نے اگر اس پرپز کو چوز کیا ہے تو یو نو کہ یو کین ڈو اٹ. اور میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ رسپانسبلٹی نبھانے کی, ایک بہت بڑے مقصد کی, دنیا کو ایک خوبصورت پلیس بنانے کی, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی, جسٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کی, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی, اور ہیومینٹی کے لیے کچھ گریٹ کرنے کی. سو دس از دا مشن وی ور سینٹ ود. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹولڈ اس کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو مبین کہا ہے, a very clear and staunch enemy. کلیئر ہے بات. جب ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ I will mislead them all, تو وہ چاہے ڈسٹریس کاز کر کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ گناہ کرا کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ کوئی نقصان پہنچا کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ ہمارا ایمان خراب کر کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ ہمیں ڈاؤٹس کریٹ کر کے مسلیڈ کرے. There are so many ways that شیطان is using to mislead the humanity. آپ خود سوچیں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک کے سارے انسان دیکھیں, انبیاء کو دیکھا ہے, صحابہ کو دیکھا ہے, اور سویلائزیشنز کو بنتے اور تباہ ہوتے دیکھا ہے. اینڈ جنریشنز آفٹر جنریشنز ہی ہیز مسلیڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل, اللہ معاف کرے. اینڈ سو مینی ہیو کم انڈر ہز ٹرائب, سو مینی ہیو کم انڈر ہز ٹرائب. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ افسانہ نہیں ہے شیطان. کچھ لوگ اس کو افسانہ سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شیطان کچھ نہیں ہوتا, انسان کا اپنا نفس ہی جو ہے نا وہی جو ہے خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی, نفس بھی دشمن ہے, نفس بھی خراب ہوتا ہے انسان کا. نفس الامارہ اس کا مینشن قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس الامارہ سے پناہ بھی مانگی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کیا ہے؟ میرے رب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے فار دا بلنک آف این آئی بھی نہ کیجیے گا, یعنی پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یس نفس بھی ہے, بٹ شیطان کو اگنور مت کریں. یہ مت کہیں کہ شیطان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ افسانوی باتیں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے, تو وی شوڈ لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی, وی شوڈ پونڈر اوور اٹ. اب ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے گمراہ کرنے کے انسان کو, اور اسکالرس کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, عابد کو گمراہ کرنے کے یعنی عبادت گزار کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, ایک حافظ قرآن کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, ایک عام سے آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے, ایک نیک آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے ہیں, اور ایک ڈپریسڈ آدمی کو مزید ڈپریس کرنے کے اور طریقے ہیں, ایک ڈی موٹیویٹڈ انسان کو مزید ڈی موٹیویٹ کرنے کے اور طریقے ہیں تاکہ وہ عبادت ہی نہ کر سکے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس عبادت کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وی آر آلویز ڈی موٹیویٹڈ. ہم ہر وقت افسردہ ہیں, ہر وقت سیڈ ہیں, ہر وقت ڈی موٹیویٹڈ ہیں, ہر وقت سستی کا شکار ہیں. سو مینی ویز شیطان کین پلے اور شیطان کین یوز. دیٹس وائی وی سیک ریفیوج ان اللہ فرام سیٹن دی اکرسڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس لیے آج جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. اور میں انشاءاللہ آج یہ ثابت کروں گا کہ ہیومینٹی کس طرح مسلیڈ ہو رہی ہے اور ہم کس طرح سے مسلیڈ ہو رہے ہیں, اور وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ جنگ موت تک ہے. شیطان آتا رہے گا, یہ اس کے الفاظ ریکارڈڈ ہیں قرآن میں. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹولڈ اس, اور وہ کیا بات کہی کہ اللہ نے جب شیطان نے کہا تھا آئی ول مسلیڈ دیم آل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی رسپانس کیا تھا اسے کہ دیر ول بی سم جن کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. انفیکٹ اس نے خود یہ ایکنالج کیا تھا کہ یس ایکسیپٹ سم آف یور سلیوز. اور وہ سم آف دا سلیوز کون ہے؟ جو عباد الرحمان ہیں. آور گول از ٹو بی امنگسٹ دیم, یہ ہمارا گول ہے, عباد الرحمان میں ہم نے ہونا. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 119. جسٹ پونڈر اوور دس ورس.
शैतान के 4 चैलेंजेस और 4 promises टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. उसने 4 प्रॉमिस की अल्लाह को कि मैं ये करके दिखाऊंगा. नफ़रत में, बुग़्ज़ में, एनवी में. वो 4 प्रॉमिसेस क्या हैं, हम बारी बारी एक एक प्रॉमिस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी के किस हद तक वो ये चीज़ें कर रहा है. वो लगा हुआ है, वो नहीं रुक रहा है. जो उसने अल्लाह को चैलेंज किया नाउज़ बिल्लाह, वो उस पर लगा हुआ है. ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड आप कितना अपने आप को बचा रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड आप कितनी अपनी हिफाजत कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लिए एक जगह पे थ्रेट है, दुनियावी थ्रेट है, आप पता नहीं कैसे कैसे हिफाजत करेंगे. आप काउंसलर के पास भी जाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे फिज़िकल हेल्थ के लिए, आप एक अपना मेंटोर और गुरु भी रखना चाहेंगे जो आपको गाइड करता जाए. आप जो है वो नॉलेज भी हासिल करेंगे, कहीं मैं नॉलेज की वजह से ना मारा जाऊँ. आप पता नहीं क्या क्या करेंगे. लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो तुम्हें राइट पाथ से हटाना चाहता है. वो तुम्हें तुम्हारे असल गोल से हटाना चाहता है, तुम्हारी आखिरत ख़राब करना चाहता है, तुम्हें दुनिया की लज्जतों में इन्वॉल्व करके. लेकिन हमारे जो है सर पे जूं तक नहीं रेंगती और हमें जो है वो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि कितनी सीरियस बात की जा रही है. मैंने आपको बताया, पीपल स्पेंड होल लाइफ इन डिसेप्शन और एंड में वो रो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ ख़राब हो गई है. लेकिन क्या ये जो लाइफ ख़राब होने के पीछे जो आपके डिसीजंस थे, कभी आपने गौर किया है कि आप अल्लाह की बात मान रहे थे या शैतान की बात मान रहे थे? दैट्स द पॉइंट. तो इसलिए जो अब मैं आयत सुनाने लगा उसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा. सो सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 119, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स अस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला उज़िलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम. ये मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि उसका पहला प्रॉमिस क्या, चैलेंज क्या है अल्लाह को. दूसरा चैलेंज क्या है? ही सेड एंड आई विल मिसलीड देम. वला उज़िलन्नहुम, आई विल मिसलीड देम. ज़लाला से निकला है, यानी कि मैं इस तरह से मिसलीड इनको करूँगा. और डेफिनेटली जब इंसान मिसलेड होता है तो फिर वो ह्यूमिलिएट भी होता है. तो पहला प्रॉमिस, पहला चैलेंज एनवी के अंदर कि मैं इनको मिसलीड करूँगा, मैं इनको गुमराह करूँगा. नंबर 2, वला उमन्नियन्नहुम एंड आई विल अराउज इन देम सिनफुल डिज़ायर्स. मैं अराउज करूँगा, मैं भड़काऊँगा, मैं एयर दूँगा, मैं फायर लगाऊँगा, मैं इनकी जो कार्नल डिज़ायर्स हैं उनको उभारूँगा. इनमें फॉल्स डिज़ायर्स को जो है वो मैं उभारूँगा, इनको डिसेप्शन में डाल के, इनको जो है वो ख्वाहिशात का एक आप कह लें वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर्स दिखा के, इनको जो है वो एक फॉल्स ड्रीम लैंड बना के, इनको जो है वो एक फॉल्स ग्लिटर एंड ग्लैमर दिखा के, इमोरालिटी को ग्लैमराइज करके, इमोरालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके, आई विल अराउज फॉल्स डिज़ायर्स इन देम. दैट्स द सेकंड प्रॉमिस. एंड देन ही सेड फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी. एंड देन द थर्ड प्रॉमिस इज and I will command them so they will slit the ears of cattle. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत डीप पॉइंट है. मैं इसकी तरफ आता हूँ. मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि ये कैटल के ये जो कैटल से यहाँ पे मुराद है, तफसीर में आता है कि जो कैमल्स थे, अरब्स उनके कान काटा करते थे. सो आई विल स्लिट द ईयर्स, आई विल कमांड देम टू स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल. इसके पीछे क्या है उसका प्रॉमिस और वो क्या चाहता है, आई विल कम टू इट. And the last thing is that wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. What is meant by it? Ke last promise, and I will command them so they will change the creation of Allah. 4 promises. Number 1, I will mislead them. मैं इनको जलील कर दूंगा. Number 2, I will arouse false desires in them. Number 3, I will command them to slit the ears of cattle. Number 4, I will command them so that they will change the creation of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. And whoever takes shaitan as an ally, as a wali instead of Allah, wali से मुराद यहाँ पे प्रोटेक्टर है, मददगार है. वली से यहाँ पे मुराद ये भी है कि जिसकी हम बात सुने, has certainly sustained a clear loss. खुसरानन मुबीना, उसने बहुत घाटे का सौदा किया है जो शैतान की बात मानता है.
because he is the worst enemy. Brothers and sisters, ये 4 promise उसके, he will mislead them. اور mislead کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں. This is from Surah Al-Araf chapter number 7 verse number 17. He said, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. This is Surah Al-Araf chapter 7 verse number 17. Then I will come to them from before them. پھر میں آؤں گا ان کے پیچھے سے. And from behind them, before them sorry, ان کے سامنے سے. And from behind them, ان کے پیچھے سے. And on their right, ان کے right سے آؤں گا میں. On in their left, ان کے left سے آؤں گا میں. And you will not find most of them grateful to you. اور اے میرے رب, آپ ان میں سے میجورٹی کو نہیں پائیں گے اپنا شاکر. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. Look at the boldness, look at the claim. یہ claim ہے اس کا. اب ہمارا مقصد ہے کہ اس کے claim کو انشاءاللہ ہم نے غلط پروف کرنا ہے. Because we have to be among the شاکرین. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. ہم نے ڈسیپشن میں نہیں آنا ہے. میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں. اچھا, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ what is meant by I will surely sit in wait against them on your straight path. میں بیٹھوں گا ان کے انتظار میں اسٹریٹ پاتھ میں. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے اسلام کا راستہ. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے وہ راستہ جو دنیا میں امن لے کر آئے گا, وہ ضابطہ حیات جو انسانیت کے لیے بیسٹ ہے, اور وہ ضابطہ حیات جس کو پریکٹس کر کے انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے. تو میں ان کو سکسیسفل نہیں ہونے دوں گا. میں ہر جگہ سے اٹیک کروں گا. from before them, from behind them, from their right, from their left. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی, یعنی دیکھیں قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ commented on, then I will come to them from before them. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ He said raising doubts in them concerning the hereafter. سبحان اللہ, کتنی ڈیپتھ ہے کہ اس سے اس کی یہ مراد ہے کہ سامنے سے آؤں گا, کہ سے مراد ہے کہ میں ان کو فیوچر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا اور ہیئر آفٹر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا. میں ان کو دنیا میں ایسا مگن کر دوں گا کہ یہ آخرت کو ہی بھول جائیں گے, اور یہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. ان کا سب کچھ دنیا کے لیے ہوگا. دنیا بنا رہے ہیں, دنیا کی زندگی میں انوالوڈ ہیں, دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے. آخرت کے لیے زیرو ہے ان کے پاس. آخرت کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ وہ ہے سامان اکٹھا ہی نہیں کیا. دیٹ از مینٹ بائی فرام بفور دیم. اینڈ دین فرام بیہائنڈ دیم, ابن عباس تعالیٰ عنہ سیز فرام بیہائنڈ دیم مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف. کہ میں پیچھے سے انہیں دنیا کی لذتیں, دنیا کی ہریالی دکھاؤں گا, دنیا کا گلیٹر دکھاؤں گا, پیچھے کھڑا ہو کے ان میں وسوسے ڈالوں گا تاکہ دے ڈیزائر فار دس ورلڈ اونلی. سو ابن عباس سیڈ دیٹ اٹ مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف, کہ بس ہمیں یہ لائف ہماری سیٹ ہو جائے, یہ لائف ہمیں مل جائے تو بس دیٹس اٹ, وی آر سیف. امیجن کہ ہم میں سے کتنے ڈسیو ہو رہے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے چنگل میں آ رہے ہیں. اس نے بات کی ہے. اینڈ دین فرام their right it means causing them confusion in the religion. سبحان اللہ, right side is the right side. یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رائٹ والی سائڈ ہے وہ صحیح راستہ ہے, because right is always considered to be the right direction. تو I will come from their right side سے مراد ہے کہ میں, کیونکہ religion is right and that is the right way. رائٹ سائڈ پہ بیٹھنے سے مراد ابن عباس صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ریلیجن کے حوالے سے ان کو خراب کروں گا, ان کو ڈاؤٹس میں ڈالوں گا. اور اگر آپ یہ سن لیں کہ شیطان نے شرک کیسے سٹارٹ کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شرک سٹارٹ ہوا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگے لوگ, آئیڈلز بنائے, ٹھیک ہے, آئیڈل ورشپ شروع ہوئی. پھر عربیہ میں آئیڈل ورشپ کیسے آئی, اور ہندوازم میں جو آئیڈل ورشپ ہے اس کی کیا تاریخ ہے, اور کس طرح انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا. گریک مائتھولوجی پڑھ لیں, کہاں سے اس نے ڈیسیو کیا انسان کو, کہانیوں میں لگا کے, افسانوں میں لگا کے, آئیڈلز کو خدا ثابت کر کے, کبھی مون کو, کبھی سن کو, اور عجیب و غریب کریکٹرز پیدا کر کے. اور جیسے کرسچن جو ہیں جیزس کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو امیجن تو کریں کہ کہاں سے اس نے لوگوں کا ریلیجن خراب کیا. یو شوڈ ریڈ آن اٹ. جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات کی نا, کہ کس طرح سے آئیڈل ورشپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی.
pious people تھے, there were pious people who died. اور پھر کس طرح اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو پہلے کہا کہ ان کی پینٹنگز بنا لو, پھر پینٹنگز بنائی تو کہا کہ تم لوگ قبر پہ جاتے ہو اتنا دور, ان کی یاد میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہو, تو تم ایسا کرو کہ تم آئیڈلز ہی بنا لو, ان کے آئیڈلز گھر میں رکھ لو. اور جیسے ایسے جنریشنز آتی گئی, نالج لاسٹ ہوتا گیا, اینڈ الٹیمیٹلی دیز پائس پیپل ور کنسیڈرڈ گاڈس, اور لوگ انہی کو ورشپ کرنے لگے. اور آج کے دور میں بھی کس طرح سے وہ ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کر رہا ہے. اس کے جو کارندے ہیں, ظاہر ہے کہ شیطان نے ورک اکیلے تو نہیں کرنا ہے نا, obviously he will have a team. There will be always a team from amongst the jinns and from amongst the human beings as well. جیسے عباد الرحمان ہے, اسی طرح شیطان کے بھی جو ہے وہ ٹیم والے ہیں, تو وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہر طرح سے انسان کو اچھائی سے دور کر کے برائی کی طرف لانے کے لیے, اور وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, ریلیجن وہ فورس ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو, جب تک ویسٹ تھوڑا بہت کرسچن تھا, چلیں کرسچینٹی میرے نزدیک, آپ کے نزدیک ہم مسلمان ہیں, ڈیفینیٹلی غلط سائٹ پہ گئے, گمراہی کی طرف گئے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, لیکن جب تک چلے ان کے پاس کچھ کرسچینٹی تھی, آپ کو کچھ مورل ویلیوز ویسٹ میں بھی نظر آئیں گی. تو ریلیجن ایک ایسی فورس ہے کہ جو مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں سینکشن کرتا ہے, اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں, جو کہ رائٹ ریلیجن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے. تو یس, اب جب وہ ہمیں ریلیجن سے ہی ڈاؤٹ فل کر دے گا, جب وہ ہمیں ریلیجن کے بارے میں ہی یہ ہمارا جو ہے ورلڈ ویو بنا دے گا کہ ریلیجن جو ہے یہ ایک عام سی چیز ہے, اور ریلیجس لوگ لوزرز ہوتے ہیں, اور یہ ریلیجس لوگ کو کچھ نہیں پتا, مطلب کس طرح کس ٹیکنیک سے وہ ہمیں ریلیجن کے حوالے سے گمراہ کر رہا ہے. سو دیٹ از واٹ ابن عباس سیڈ, دیٹ فرام دیئر رائٹ مینس causing them confusion in the religion, and from their left means luring them to commit sins. میں انہیں لیور کروں گا sins commit کرنے کے لیے, میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا, میں sin کو گلیمرائز کر کے دکھاؤں گا, میں sin کو جو ہے ان کے لیے بیوٹیفائی کر کے لاؤں گا, میں پلیٹ میں پیش کر کے لاؤں گا sins کو. بارسیسا کی سٹوری آپ سب نے سنی ہے. یہ سٹوری یقین کیجئے, جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے, اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر, ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا, اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا, پورے شہر میں اس کا چرچا تھا. یہ سورہ حشر کی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بارسیسا کا پورا واقعہ صحیح حدیث سے ہمیں پیش کیا ہے. تو ہوا یہ کہ بارسیسا, میں نے جیسا کہ بتایا, ہی واز اے گریٹ ورشپر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو 3 بھائی تھے, ایک بہن کے 3 بھائی تھے, ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن, سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے, تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو, ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے, چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی, اور بہت شائع تھا, بہت نیک تھا. اب دیکھیں, وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا, یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان, خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے شیطان. ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. سٹیپس ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ, چھوٹا سن, پھر اور سن, پھر اور سن, اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر, she looks good. آواز تو بہت اچھی ہے نا, بات کرنا شروع کی, آواز اور پسند آئی, دل میں چاہت پیدا ہوئی, یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر, دیکھو, لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا, ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو, اور پھر دیکھا
دل میں اور چاہت پیدا ہوئی, ڈیزائر آئی, ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی. اور پھر اندر جا کے دیا کر, باہر سے کیوں دیتا ہے, اندر جا کے دیا کر. اسٹیپ ان سائڈ, بی کانفیڈنٹ مین, بی بولڈ, ٹاک ٹو ہر, گو ان سائڈ. اندر گیا, اندر جا کے بات کرنا شروع کی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی, فرینکنس بڑھی. کرتے کرتے فزیکل ریلیشن قائم ہوا. فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا. ٹرو اسٹوری, یو کین سرچ اٹ آؤٹ, تفسیر ابن کثیر میں. اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا, بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننٹ, پریگننسی ہو گئی. اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں, ریپوٹیشن بچانی ہے, کیسے ریپوٹیشن بچاؤں. دیکھیں, پہلے سن کروایا, سن کروانے کے بعد ڈیپ ریگریٹ میں بھیجا اسے ڈسٹریس کاز کی, اور اس کے بعد اس کو فیئر کاز کیا اس کی ریپوٹیشن کا. دس از دی انمیٹی, دس از دا پیک آف انمیٹی, کہ چھوڑنا نہیں ہے اور اینڈ تک نہیں چھوڑنا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اینڈ تک کہاں لے کر گیا, اللہ معاف کرے. وسوسہ ڈالا, فنشر, تم مر جاؤ گے, تم پھنس جاؤ گے, تمہاری امیج برباد ہو جائے گی. اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر. کین یو بلیو اٹ, اس نے اس عورت کو مار دیا اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کین یو بلیو اٹ, میجر سن, کسی کو مرڈر کرنا, وہ بھی اس اسٹیٹ میں, مار کر دفنا دیا ایک جگہ. کچھ عرصے بعد بھائی آئے, بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے. ہی سیڈ مجھے کیا پتا, آئی یوز ٹو لک آفٹر ہر. پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی, آئی ہیو نو آئیڈیا. بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے, سچ بول رہا ہوگا, عابد ہے. اب دیکھیں, سب کو لڑوانا ہے نا, اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو. ہی کیم ان دا ڈریمز آف دا بردرس, اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا. اینڈ دے وینٹ اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دا ڈیڈ باڈی آف دیئر سسٹر, اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی پروون کہ اس نے مارا ہے. اور اس پہ پورا کیس چلا, اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے. اینڈ دین بادشاہ کے سامنے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو بھی رولر تھا اس وقت کا, اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے. اور دین شیطان اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا اینڈ ہی سیز ٹو ہم, مجھے سجدہ کرو, پروسٹیٹ ٹو می, میں تمہیں بچا لوں گا. کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا, کاؤنسل نہیں کرتا آیا, ڈو اٹ, سجدہ کرو مجھے, آئی ول سیو یو. اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ پروسٹریشن, دیٹ از دا بگیسٹ سن, یعنی دا مومنٹ ہی ڈیڈ شرک, ہی سیڈ انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور یہ اسی آیت کی تفسیر ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ اسی میں, اس آیت کی تفسیر میں سورہ حشر میں یہ پورا واقعہ لے کر آتے ہیں امام ابن کثیر. کین یو بلیو اٹ, کین یو لک ایٹ دا اسٹریٹجی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے. اور اتنا وہ پینک ہو گیا. اس میں اتنے لیسنز ہیں بھائیوں اور بہنوں کہ اگر آپ اس پہ سوچنے کو بیٹھیں, اپنی لائفز کو اینالائز کریں. کیا ایک بندہ پورنوگرافی میں ایسے ہی پڑ جاتا ہے؟ ایک اچھا خاصا انسان, نیک انسان, ایک اچھی خاصی سسٹر, نیک سسٹر, جب ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ پورن. کیا ایک دم بندہ پورن کی طرف جاتا ہے؟ نہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ہم اپنی گیز کو لوور نہیں کرتے, اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. پھر ہم تھاٹس کو سوچتے ہیں, وسوسے آتے ہیں ان کو ریزسٹ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں. اس کے بعد امیج سرچ کرتے ہیں جا کے, کوئی چیز کو ٹریگر ہوئی تو امیج سرچ کی, کوئی بات نہیں میں امیج دیکھ رہا ہوں, میں کون سا پورن دیکھ رہا ہوں, یہ بہانہ, یہ ایکسکیوز. اس کے بعد وہ امیج سرچ کرتے کرتے مزید اس سے زیادہ خطرناک امیج, پھر اس سے زیادہ خطرناک امیج. پھر یہ وسوسہ, تو کام ہی کر رہا ہے نا, کام کے لیے امیج سرچ کر رہا ہے, کیا ہو گیا, تو کون سا گناہ کی نیت سے امیج سرچ کر رہا ہے, یہ تیرا کام ہے. یہ وسوسہ, یہ ایکسکیوز. پھر اس امیج سرچ کرتے کرتے مزید لیول بڑھا, یہاں تک کہ بندہ نعوذ باللہ وہاں پورن تک پہنچ گیا, اللہ معاف کرے. اور پھر پورن ہیبٹ بنا دیتا ہے, روٹین بنا دیتا ہے. نہیں یہ کون سا گناہ ہے بھائی, دور ہی ایسا ہے, تم بے بس ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری ایڈکشن ہے. یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ یہ تو جی ایڈکشن ہے, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تم تو بے بس ہو. بندے کو جب یہ فیل کرا دیا تم ایڈکٹ ہو تو بندے نے قابو پانا چھوڑ دینا.
انسان نے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جانا ہے, اس نے سیلف موٹیویٹڈ ہی نہیں رہنا وہ چھوڑنے کے لیے, کیونکہ اس کو یہ ثابت کر دیا اس نے کہ تم تو گئے گزرے ہو, اب تو تم پھنس چکے ہو. پہلے پھنسایا اور اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم پھنس چکے ہو, اب تو تم ختم ہو. دس از دی enmity. I know so many youth یونیورسٹی میں گئے, انتہائی نیک ماں باپ کے بچے, انتہائی نیک بچے, نمازیں پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والیاں, حجاب کرنے والیاں, اور گیز کو لوور کرنے والے بچے, سٹیپ بائی سٹیپ یہ کر لے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, انٹرمنگلنگ آف سیکسی سے کیا ہوتا ہے, سارے لگیں, کوئی بات نہیں, ہائی فائیو سے کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ کرنے سے, ہینڈ شیک کرنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, میوزیکل کانسرٹس میں جانے سے کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. مولوی ایسے بے وقوف ہیں, ہر انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہے, مولویوں کو کچھ نہیں پتہ, کوئی بات نہیں, لگے رہو. اینڈ آئی ہیو سین کہ لگے رہنے کی وجہ سے لوگ کس اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. ریئلی گڈ پیپل, ریئلی سنسیئر پیپل, نیک لوگ کی کاؤنسلنگز آئیں ہمارے پاس. کس درد میں وہ لوگ ہیں کہ اس طرح کے فٹ اسٹیپس فالو کرتے الٹیمیٹلی دے وینٹ ٹو دیٹ سن. ریلیشن شپ بنا, ریلیشن شپ کے بعد آن لائن بات شروع ہوئی, آن لائن بات شروع ہونے کے بعد ویڈیوز شروع ہوئیں, ویڈیوز شروع ہونے کے بعد چیٹنگ بہت خراب جگہ سائٹ پہ گئی, اور اس کے بعد جاتے جاتے فزیکل ریلیشن شروع ہوا, فزیکل ریلیشن بھی ایکسٹریم پہ گیا, اور اب ناؤ دے آر ان ڈسٹریس, وہ ٹوٹ چکے ہیں. کانٹ یو سی, نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ کتنی, مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو ریکگنائزنگ شیطان اینڈ ہز ٹریپس, پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہے, ہم انسان ہیں. دیکھیں یہ جتنی میں نے سخت لہجے میں باتیں کی ہیں ہماری بھلائی کے لیے. میں بھی انسان ہوں, میں بھی پھسل سکتا ہوں. شیطان انسان کا دشمن ہے, شیطان ہر ایک پہ اٹیک کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو اس کو اٹیک کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہے, اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کا بھی طریقہ پتہ ہے. کسی کو وہ فائنینشیل پرابلمس کے جو ہے وسوسے دے گا, کسی کو وہ پکڑے گا اکنامک میٹرز کے حوالے سے, کسی کو وہ پکڑے گا شادی کے میٹرز کے حوالے سے, کسی کو پکڑے گا ہسبینڈ وائف ریلیشن کے میٹر کے حوالے سے, کسی کو وہ پکڑے گا چائلڈ اور پیرنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے. مطلب اسے ہر ایک کی ویکنس پتہ ہے, ہر ایک کے فیئرس پتہ ہے, اور وہ اس کو اس کے مطابق آ کے پکڑے گا. تو پلیز بی ویئر, ریمائنڈ کراتے رہا کریں اپنے آپ کو کہ بھیا یو نیڈ پروٹیکشن. آپ ولنریبل ہیں, انسان کو ویک بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائرز کے حوالے سے, ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے. یہ ٹیسٹ ہے انسان کا. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ انسان جو ان ڈیزائرز کے ہوتے ہوئے بھی ریزسٹ کر جائے, وہ فرشتوں سے بھی پھر اوپر ہے, فرشتے بھی مصافحہ کریں اس سے. یہ ہے اصل میں بات. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یس میں ڈرا رہا ہوں اور ڈرانا چاہیے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں آپ مزید ڈی موٹیویٹ ہو جائیں, مزید ڈسکریج ہو جائیں. اس کا مطلب صرف یہ کہ آپ الرٹ ہو جائیں. رادر یو شوڈ بی موٹیویٹڈ ٹو فائٹ شیطان, اینڈ انشاءاللہ یو کین. آل یو نیڈ ٹو ڈو از سیلف بلیف کہ آپ انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ میں بہت ایبلٹیز رکھی ہیں. نمبر 2, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala everything will become easy inshallah. Allah will help you. You will be tested but Allah will help you. But be alert. یہ ہے اصل میں بات. تو دیکھیں بارسیسا کا جو میں نے قصہ سنایا کہ کس طرح سے وہ انسان کو پکڑتا ہے, فٹ سٹیپس پہ لے جاتا ہے. اللہ کی پناہ مانگیں اور پلیز اپنی حفاظت کریں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ اگر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے, برائیوں کو برائی نہیں سمجھیں گے. آج کل کتنے ایسے سینٹینسز اس نے ہمارے منہ پہ چڑھا دیے ہیں جو پیور شیطانی سینٹینسز ہیں, جو پیور جو ہے وہ ایکسکیوزز ہیں ٹو ناٹ فالو دا دین. ہم مولویوں کو ہٹ کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے. چونکہ ہم عمل نہیں کر پا رہے نا, تو اب ہم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ چونکہ مولوی یہ کرتے ہیں تو مولوی ویسے ہی انکول ہے, اور یہ مولویوں کا کرنا ہے تو ہم نہیں کریں گے. یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو ایکسکیوز ہے ٹو ڈو سن. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اسلام اتنا مشکل نہیں ہے, اسلام تو بہت آسان ہے, اور یہ کہتے کہتے ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں, یہ کہتے کہتے ہم عبادت بھی چھوڑتے ہیں.
یہ کہتے کہتے ہم جو ہے وہ ایسی ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when two non-محرمز are alone, شیطان is the third one. کتنی کلیئر حدیث ہے, اس سے زیادہ اور کیا کلیئر حدیث ہوگی. لیکن نہیں, ہم چیٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم نان محرم کے ساتھ اکیلے میں جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم نے فل اگنور کیا اس میٹر کو, اور تھرڈ ون شیطان ہے, شیطان نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. اور جو ایک خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے, ان کے لیے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. جو شیطان کا اور یہ ہر اسلامی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے, یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ انہیں مذاق میں لگا دو, ہنسی مذاق کرواؤ ان سے, یہ مذاق اڑائیں, شیطان کا بھی مذاق اڑائیں, دین کا بھی مذاق اڑائیں, دینی شاعر کا بھی مذاق اڑائیں, مولوی کا بھی مذاق اڑائیں بیٹھ کے, اور اینڈ میں اپنی آخرت بھی برباد کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور لگے رہیں بس. ٹھیک ہے. اور پھر ٹائم ویسٹیج, سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ٹائم ویسٹ کرا کے بندے کو کہاں پہ لے جاتا ہے. بیویئر بردرز اینڈ سسٹرز, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں رائٹ سے آؤں گا, میں لیفٹ سے آؤں گا, اور اوپر سے نہیں کہہ سکا. وہ اوپر سے نہیں آؤں گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے. سو یس, انسان کو سیو کیا اللہ نے, دیر از ہوپ, ڈیفینیٹلی دیر از ہوپ, بٹ دا بیٹل از ویری 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 ہارڈ. کتنے لوگ کی ہمیں کاؤنسلنگز آتی ہیں, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چھوٹی سی بات پہ, شیطان نے وسوسے ڈال دیے دنیا کے حوالے سے, توکل ہے ہی نہیں, بلیف ہے ہی نہیں, جلد بازی ہے بہت زیادہ, پیسہ چاہیے, جلدی چاہیے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں گے. حالانکہ اتنا کچھ ہے, کھانے کو بھی ہے, پینے کو بھی ہے, تنخواہ بھی اچھی, سب کچھ ہے, لیکن وسوسے اور باتیں سنے بندہ حیران رہ جاتا ہے, یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اتنا دیا اللہ کا ان کے پاس, اتنی ناشکری. بس شیطان threatens you with poverty and immorality. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو سورہ نور میں کہ he will threaten you with poverty, فقر سے تمہیں threaten کرے گا, and he will threaten you with فاحشہ, فحش کام سے تمہیں جو ہے وہ threaten کرے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں وارن کر دیا اس کے بارے میں. So Allah says about him, chapter 34 verse 20 and 21, and indeed Iblis did prove true his thought about them, and they followed him all except a group of true believers, and he had no authority over them except that we might test him who believes in the hereafter from him who is in doubt about it, and your Lord is watchful over all everything. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ yes, he did prove true as he misled most of the humanity except some true believers. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان true believers میں سے بنا دے, آمین. Because the enemy is too much deadly. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے, آمین. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی تم پہ, یعنی ہی از ویک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کا رہتا ہے, کون ہے جو آخرت پر بلیف رکھتا ہے, اور کون ہے جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے, اسی لیے تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ادروائز وہ ویک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ said and your Lord is watchful over everything, اور اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا آپ کو بتاتا ہوں, یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. Translation: O Allah, I ask you for well-being in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for pardon and well-being in my religion, life, family and wealth. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti. Beautiful dua, very comprehensive. دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا, اسپیشلی Allahumma astur awrati wa amin rawati, it means کہ او اللہ cover my errors and reassure me in times of difficulty. اور یہ جو الفاظ ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. او اللہ protect me from before me, from behind me, from my right and from my left and from above me. I seek refuge with your greatness from being killed from below me. شیطان کے بارے میں پناہ مانگی جا رہی خوبصورت دعا ہے. تو
وائنڈ اپ کرتا ہوں بات کو. یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اس نے 4 وعدے کیے کہ میں آئی ول اراؤز فالس ڈیزائرز ان دیم, آئی ول مس لیڈ دیم مختلف طریقوں سے. اور آج کا جو ورلڈ کریٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے, اٹ از اے ہائپر سیکشولائز ورلڈ. پورن ہیز بین انسٹیٹیوشنلائزڈ لٹرلی. ہر بندہ ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے, ہر بندہ کوئی مٹیریل ڈیزائرز, کوئی لسٹفل ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے. ہیومینٹی کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے, کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. اور پھر یہ جو اس نے بات کی کہ آئی ول کمانڈ دیم ٹو سلٹ دا ایئرز آف کیٹل, اس کی آپ تفسیر پڑھیے گا. اصل میں یہ بات ہے کہ میں انہیں سپرسٹیشن میں ڈالوں گا, کیونکہ عربز کیمل کے ایئر سلٹ کیا کرتے تھے. ان کا ایک بلیف تھا, اس بلیف کے بارے میں وہ سپرسٹیشس تھے. تو میں سپرسٹیشنز میں ان کو ڈالوں گا, ان کا عقیدہ ویک کروں گا, ان کا اللہ پہ بلیف ویک کروں گا. یہ سپرسٹیشنز میں پڑھ کے ہی فیئرفل رہیں گے, اور یہ ان کی مینٹل سیکورٹی بھی نہیں رہے گی, یہ مینٹلی اپسیٹ رہا کریں گے. اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں. ہندوازم میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں, چائنیز میں کتنے ہیں, اوور آل ورلڈ میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں. اور ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, لوگ اپنی فیملی برباد کر دیتے ہیں, لوگ اپنی لائف جو ہے برباد کر دیتے ہیں ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ. اور لاسٹ جو اس نے وعدہ کیا, آئی ول چینج دا کریشن آف اللہ, آئی ول کمانڈ دیم ٹو چینج دا کریشن آف اللہ. کیونکہ اگر وہ کریشن آف اللہ, جس فطرت میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یا اوور آل اللہ کی کریشن خراب کر دے گا تو دنیا میں کیوس پھیلے گا. اور یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ ہے کہ آئی ایم اے میل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے فیمیل ان سائڈ می, یا آئی ایم اے فیمیل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے میل ان سائڈ می. جینڈر آئیڈینٹی کی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یورپ میں اس وقت کہ مے بی تم ہو تو دیکھنے میں لڑکا لیکن اصل میں تمہارے اندر ایک لڑکی ہے. سو آر یو اے ہی اور اے شی. یہ ڈیبیٹ کھل چکی ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, یو ایس میں, یو کے میں, اور اب یہ پاکستان میں بھی آ رہی ہے. ایک بہت فیمس جو ہے وہ ولاگر ہے, انہوں نے ریسنٹلی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. یس, انہوں نے اپنا ویو دیا وچ از اوکے, ہر کوئی اپنا ویو دے سکتا ہے, بٹ اٹ از مائی جاب اینڈ رسپانسبلٹی کہ میں اس پہ وارن کروں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس اور ری ڈیفائننگ ایوری تھنگ, all the values is going to land us in trouble, and you will see Europe is going to land in trouble because of these things. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور اس کے بہت سے ریپرکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی کریشن جب ہم چینج کریں گے, جب ہم نیچرل آرڈر کو چینج کریں گے. اللہ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, اس پہ ہم نے بہت سے شوز کیے ہیں, بٹ اینی ہاؤ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ فیملی کا جو سٹرکچر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا, رسپانسبل بنایا. جب یہ آرڈر خراب ہوگا, جب یہ آرڈر ریورس ہوگا, اس کے ریپرکشنز ہم دیکھ لیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے ویجیٹیبلز اور فروٹس اور ان ساری چیزوں کو ریکریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ آرٹیفیشل فوڈ کریٹ کر رہی ہے. سو آل آف دیٹ کمز انڈر چینجنگ دا کریشن آف اللہ. However, I am not against science, we are not against science, we are not against genetic engineering. جو چیز ہیومینٹی کے فائدے کے لیے ہے, سو بسم اللہ, that is well and good, but just do a research on it کہ جب آپ اللہ کی کریشن کو چینج کرو گے, جب آپ پروسیس فوڈز لے کر آؤ گے, جب آپ جینیٹک انجینئرنگ کر کے اس طرح کی چیزیں لے کر آؤ گے جو انسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں بلکہ صرف آپ کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہیں, اور آپ بزنس کی لیے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہو, تو پھر اس کا انسان پر کیا ایفیکٹ آئے گا. ڈو سم ریسرچ آن اٹ. یہ آیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یو ول نو کہ اس وقت کتنی بڑی گیم چل رہی ہے, اور اس وقت شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے, اور ہمارا رول کیا ہے, ہماری جاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہدایت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مسلمان بنایا جو میری یہ بات سن رہے ہیں, اسپیشلی یوتھ. خدا کے لیے شیطان کے چنگل میں نہ آئے, خدا کے لیے شیطان کی میکنیشن سے بچ جائیں, اپنے آپ کو بربادی میں, ہلاکت میں مت ڈالیں. وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کریں. اللہ رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مائی میسیج ٹو یو ان تھنگس دیٹ میٹر. Please take it seriously. This is something which matters a lot. He has misled biggest of scholars in history. He has misled so many rabbis, so many priests, so many scholars. So ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت خطرہ ہے, اور یہ خطرہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے. But with Allah by your side, inshallah, nothing is difficult. So
کیپ اللہ بائی یور سائڈ اینڈ میک شیور کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہے فلی. دیٹس مائی میسیج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.